اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہوئی قصہ مختصر رضی اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 76 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 77 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک تو قول یہ ہے کہ جس طرح ہم نے گزشتہ آیت میں پڑھا شان نزول کے بارے میں، اور ہم نے پڑھا تھا اس میں کہ وہ لوگ جو کہ یہ سمجھتے تھے، وہ یہودی، وہ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر ہم مسلمانوں کا مال ناحق طور پر کھا لیتے ہیں، اگر ہم مسلمانوں کا حق مارتے ہیں تو اس پہ ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، جس کا گزشتہ آیت میں ذکر بھی ہو چکا ہے، اور اس پر وہ قسم بھی کھاتے تھے کہ یہ حکم الہی بھی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ آیت نازل کی گئی۔ ایک شان نزول یہ ہے، اور پھر یہ آیت میں بتایا گیا کہ نہیں، جو اللہ کے آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت لے لیتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں، وہ مومن نہیں ہیں، وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں، وہ نہیں دعویٰ کر سکتے کہ وہ اللہ کے تابع دار ہیں، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ماننے والے نہیں۔ دوسری روایات کے مطابق یہ علماء یہود اور رؤساء یہود، یعنی یہود کے جو امیر ترین لوگ تھے، جو عالم تھے، ان کے بارے میں نازل ہوئی، جن کے نام جو ہیں وہ ابو رافع کنانہ، کعب بن اشرف اور حیی بن ابن اخطب، اس کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے تورات میں موجودہ عہد کو چھپایا کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی نشانیاں مذکور تھیں، قیامت کا اور قرآن کریم کا نازل ہونا، بیسیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی بن کر نازل ہونا، یہ سب اس میں مذکور تھا۔ تو انہوں نے ان آیات کو بدلا، تورات میں کیے گئے اس عہد کو چھپایا، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی نشانیاں تھیں، جو علامات تھیں، ان کو چھپایا، اور پھر ان کو چھپانے کے بعد قسمیں بھی کھا گئے کہ یہ آیتیں جو ہیں، جو چینجڈ آیات تھیں، یعنی جو اوریجنل پیغام تھا اللہ کا، اس کو بدل کے جو خود سے اندر ایڈیشن کر دیا، اس کو پھر یہ کہتے تھے کہ یہ رب کی طرف سے ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اس لیے کہ ہماری آمدنی، ہماری جارہ داری ختم نہ ہو جائے، ہماری آمدنی ختم نہ ہو جائے۔ وہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر تورات میں تبدیلیاں کرتے تھے۔ یہ آیت کا شان نزول ان کے بارے میں ہے۔ مختلف روایات ہیں، میں ساری یہاں پر ساری تو بیان نہیں کروں گی، جو جمہور علماء کرام کے نزدیک روایات ہیں ان کے بارے میں ایک مزید جری قول ہے کہ یہ آیت اشعث بن قیس کندی فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں اتری۔ کس طرح سے کہ میرا ایک شخص سے زمین کے طور پر، زمین کے معاملے میں ایک جھگڑا تھا، وہ مدعی تھا، یعنی اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نے اس کی زمین لی ہوئی ہے، اور یہ مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدعی سے، جس نے دعویٰ کیا تھا، اس سے فرمایا کہ تم گواہ لے کر آؤ کہ اشعث نے تمہاری زمین ہتھیا لی ہے۔ تو اس شخص نے عرض کیا کہ میرے پاس اس پر کوئی گواہ موجود نہیں ہے۔ پھر مجھ سے فرمایا گیا کہ تم قسم کھاؤ، تو کہتے ہیں کہ میں اس وقت قسم کھانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس وقت یہ آیت کریمہ اتری جس سے میں قسم کھانے سے باز رہا، اور میں نے زمین مدعی کے حوالے کر دی جس کی اوریجنل وہ جائیداد تھی۔ ٹھیک ہے، اس قول کے بارے میں بھی علماء کرام فرماتے۔ بہرحال اس آیت کے اگر تشریح کے اندر جائیں تو شان نزول سے ریلیٹ کریں تو یہی کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔
مجھے سننے والے غور کریں، اگر تو یہ آیات یہودی عیسائی اور یہ یہودیوں وغیرہ کے بارے میں تھی تو کے بارے میں نازل ہے، اس کو پاسٹ سے ریلیٹ کریں تو ہمیں اس سے نصیحت حاصل ہوتی، اگر دور حاضر سے ریلیٹ کریں تو ہم اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اگر پہلے دور سے ریلیٹ کریں تو ان لوگوں کا کیا حال ہوا۔ آج زمین پہ سب سے زیادہ ذلیل ترین قوم یہودیوں کی ہے، روئے زمین پہ سب سے زیادہ بے عزت ترین قوم جو ہے وہ یہودیوں کی ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ ذلت اٹھانے والی قوم یہودیوں کی ہے، اسی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو جٹلایا، اللہ کی کتاب میں اپنی مرضی سے اونچ نیچ کی، اللہ کی کتاب کو اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کیا۔ آج ان کا حال یہ ہے کہ وہ ذلیل اور رسوا ترین ہو چکے ہیں۔ اور اگر دور حاضر کے علماء کرام بھی اگر بات کی جائے امت مسلمہ میں سے، تو خدارا اپنے فتووں کی حفاظت کیجئے، جو محض تھوڑے بہت کلام دوسروں سے پیسے لے کے یا کسی اور کے پریشر میں آ کے، حکومت کے پریشر میں آ کے، یا کسی بھی سینس میں کسی بھی طرح سے کوئی پریشر لیتے ہیں اور اللہ کی آیات دیکھیں، قرآن کریم کی آیات کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمانے والا ہے نا، کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو اب نئے قسم کے فتنے کیا ہو رہے ہیں، جو قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے امت مسلمہ کو بہکا رہے ہیں، جو قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے غلط اپنی طور پہ تشریح کر کے امت مسلمہ کو بہکا رہے ہیں، اور ان سے ان کا کیا فائدہ ہے کہ باہر سے انہیں فنڈز آتے ہیں، یہود و نصارہ سے انہیں فنڈز دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ قادیانی اس پہ سر فہرست ہیں، جو کہ قرآن کریم کو ہی لے کے نعوذ باللہ نبی آخر الزماں کو آخری نبی نہیں مانتے، اور پھر قرآن کریم کو لے کے آدھی امت کو بہکایا پھسلایا ہوا ہے اور بڑی لوگ گمراہ کر رہے ہیں۔ تو تمام لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ جو تھوڑا سا فائدہ ہے، یہ جو تھوڑا سا نفع ہے، یہ محض دنیا کی خاطر ہے جو یہ اٹھائیں گے، دنیا نے بھی ختم ہو جانا، یہ نفع نے بھی ختم ہو جانا، ادھر سانس ٹوٹی ادھر سارے کا سارا مال رہ جانا، جو نئی دوسری زندگی شروع ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ مراد کیا ہے؟ رحمت الہی میں سے کوئی حصہ نہیں ہوگا، نہ قبر میں آرام پائیں گے، نہ حشر میں راحت، نہ جنت میں، نہ جنت تک پہنچ پائیں گے یہ، نہ جنت کو دیکھ پائیں گے یہ لوگ، نہ آخرت میں انہیں سکون، نہ قبر میں، نہ دنیا میں۔ اللہ ایسے لوگ جو اللہ کی بات نہیں مانتے، جو اللہ کے محبوب کی عزت و تکریم نہیں کرتے، ان کے اقوال کی، ان کے فرمان کی، ان کی احادیث کی حفاظت نہیں کرتے، ان پر ایز اٹ از عمل نہیں کرتے، اپنی مرضی سے دین میں غلط باتیں شامل کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیات کو لے کے یا دین اسلام کے شرعی احکامات کو لے کے، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ تو رب العالمین فرماتا ہے قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ذلیل لوگ مال کی خاطر اور حقیر دنیا کے لیے اللہ سے کیے ہوئے عہدوں کو توڑ دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، خواہ وہ قرآن کریم کو ماننے والے ہوں، پھر اس کے باوجود یہ کام کریں کہ قرآن کی آیات پڑھتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرنے والوں میں سے، قرآن کی آیات نہ پڑھنے والوں میں سے ہیں، اسلام مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن سود لین دین جاری ہے، رشوت کی لین دین جاری ہے، بدکاریاں جاری ہیں، اور نہیں ڈر رہے، خوف نہیں کھا رہے رب العالمین سے، جانتے بوجھتے گناہوں پر اٹکے ہوئے ہیں۔ تو پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ قیامت کے دن بھی ان پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، یہ خدا کے دیدار سے بھی محروم ہو جائیں گے، اللہ کی نظر رحمت سے بھی محروم ہو جائیں گے، اور اللہ ان کے گناہ معاف کر کے انہیں پاک بھی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پیاری بہنوں، مجھے جو بھی سننے والے ہیں، ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، دین اسلام میں ہم کسی عالم کو کیا کہیں، ہم کسی بڑے بندے کی طرف کیوں بات کریں یا کسی اور شخص کی کیوں بات کہیں، آج اپنے ایمان کی طرف دیکھیے کہ کیا ہمیں جب وہ احکامات جو ہمارے نفس کو لگتا ہے کہ یہ بھاری ہیں، وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں یا ان کو اپناتے ہیں محض اس لیے کہ رب کا حکم ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں جو کہ جن آیات میں فائدہ نظر آ رہا ہو ان کو اختیار کر لیتے ہیں، اور جو آیات ظاہری طور پر نفس پر بھاری لگ رہی ہوں ان پر عمل نہیں کرتے۔ تو اپنے ایمان کو اس وقت چیک کرنے کی ضرورت ہے، خود کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں، ہم نے جنت میں جانا ہے تو کیا ہمارا رستہ وہی ہے جو جنت تک لے کر جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دردناک عذاب سے بچائے اور ہمیں یہود و نصارہ کی پیروی سے بچائے، اور ان پر جس طرح کے وہ دنیا میں مردود ہیں
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کیٹیگری میں رہنے سے بچائے اور ہمیں مسلمان ہی زندگی میں رکھے، اور یہی بات کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی جانا، انہی کو مانا، ان کی سنت کے علاوہ کسی اور سے ہمیں مطلب نہیں۔ الحمدللہ اگر ان کی سنت ہاتھ میں ہے، قرآن ہاتھ میں ہے، تو ہم دنیا میں مسلمان ہیں اور آخرت میں بھی مسلمان کی کیٹیگری میں، مومن کی کیٹیگری میں شامل کیے جائیں گے۔ پھر فرمایا گیا آیت نمبر 78 میں، اور یقیناً ان اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں جو زبان کو مڑوڑ کر کتاب پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں، اور یہ کہ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کو دیکھا جائے تو بالکل پچھلی آیت سے ریلیٹ کرتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہود و نصارہ دونوں کے حق میں نازل ہوئی کہ انہوں نے تورات اور انجیل کو بدل دیا اور اللہ کی کتاب میں اپنی طرف سے جو چاہا ملا دیا، جیسے ابھی گزشتہ نام بھی لیے گئے حیی ابن اخطب وغیرہ، اور اسی طرح جو کعب بن اشرف، مالک بن سویف، ٹھیک ہے، اس طرح کے بہت سے تھے، ابو یاسر اور شعبہ ابن عمر، یہ اس طرح کے بہت سے لوگ تھے جو یہودی اور نصارہ علماء میں سے تھے اور بڑے لوگ تھے، اور یہ جان بوجھ کر ایڈیشن کرتے تھے اپنی مرضی کے مطابق۔ ان کے رد میں ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو وعید سنانے کے لیے یہ آیت نازل کی گئی، ان کا انجام بتانے کے لیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یقیناً ان اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں جو زبان کو مڑوڑ کر کتاب پڑھتے ہیں۔ تو یہ یہودیوں کا وہ گروہ تھا جو کہ کتاب الہی میں خلط ملط کر کے خود سے مخلوط عبارات اپنی زبان سے نکالتے۔ مخلوط عبارات مطلب جو قرآن کہہ رہی ہوں تورات نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو اپنی زبان سے اس طرح ادا کرتے، اس طرح پڑھتے کہ سننے والا یہ سمجھتا کہ یہ عبارت بھی اللہ کا کلام ہی ہے، حالانکہ کتاب الہی کی آیت نہ وہ تھی اور نہ وہ اللہ کا کلام تھا، لیکن وہ کلام کے دوران پڑھتے، اپنی عبارات جو زبان سے اس طرح کر کے نکالتے کہ سننے والے کو یہی اندیشہ ہوتا کہ یہ اللہ کا کلام ہی تلاوت کر رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا، ان کی اپنی گڑی ہوئی عبارت ہی ہوتی تھی۔ اور یہ اس فریب پر بس نہیں کرتے تھے، یعنی ٹیڑھا میڑھا پڑھ کے اس طرح لوگوں کو شو کروانا کہ یہ تورات ہے، یعنی کہ وہ لوگوں کو اس اندیشے میں نہیں چھوڑ دیتے تھے بلکہ صاف صاف کہتے بھی تھے کہ رب کی آیتیں ہیں۔ یاد رہے کہ یہ رب کی آیتیں نہیں تھی، وہ اپنی طرف سے کچھ عبارتیں من گھڑت اس کے اندر ایڈٹ کر دیتے تھے، اور علماء کرام کہتے ہیں، بعض کا علماء کرام کا خیال ہے کہ خود تورات میں تحریف نہیں کی انہوں نے، اس کی آیتیں اپنے حال پر ہیں تورات کی، لیکن یہود نے ان کے پڑھنے میں تبدیلی کی، جس طرح کہ اس آیت سے بھی پتہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کی کچھ باطل تعویلیں، کچھ باطل عبارات اس طرح کے اندر ایڈ کر دیتے تھے کہ تورات پڑھنے کے دوران اس میں تبدیلی کر دیتے تھے، حالانکہ اصلی کتاب اپنی فارم میں موجود ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مستقل کتابیں لکھ کے، علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے یہ بھی علم ہوتا ہے کہ وہ کتابیں لکھ کر انہیں کتاب اللہ بتایا کرتے تھے، یعنی اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اپنی بنائی ہوئی کچھ کتابیں وہ اس طرح انٹروڈیوس کرواتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو حالانکہ یہ جس طرح بھی کر رہے تھے غلط کر رہے تھے، جس چیز کو یہ اپنے ہاتھ سے من گھڑت لکھ رہے تھے اس کو کتاب اللہ کا نام کیوں دے رہے تھے؟ اور اگر کتاب اللہ ہی پڑھ رہے تھے تو پھر کتاب اللہ میں اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر کے مخلوط عبارات کیوں ایڈ کرتے تھے؟ لوگوں کو کیوں اس گمان میں رکھتے تھے کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے؟ اور اگر وہ اس تشویش میں آ جاتے تھے تو ان کی ایک تو اپنا جال بچھاتے تھے، دوسرا صاف صاف کہتے بھی تھے کہ ہاں یہ رب کی ہی طرف سے ہے۔ تو یاد رہے اللہ فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے، جانتے بوجھتے بھی جھوٹ بولتے ہیں، حق کی پیروی نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے۔ آج کے دور میں بھی اگر اس آیت کو قرآن کے بارے میں بات کی جائے تو قرآن کی آیات تو نہیں بدلی جا سکتی اور نہ کبھی قیامت تک بدلی جائیں گی، لیکن وہ لوگ جو خود سے دین میں فتنے آج کل اتنے نکلے ہوئے ہیں کہ اپنے خود سے
ایڈیشن کر کے اور نسبت کر دیتے ہیں کسی آیت کے ترجمے کے ساتھ، کسی آیت کے ترجمے کی تفسیر اپنی مرضی سے نکالتے ہوئے آدھی امت مسلمہ کو بہکایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے فتنے سے بچائے، انجام ان کا دیکھ لیں، ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے ہم سب لوگوں کو بچائے، امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔